کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں تو اذکار بھی کرتا ہوں اور میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں تو آئی ایم سیوڈ فرام شیطان، مجھے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہیں، شیطان کے پاس ہزاروں سالوں کا ایکسپیرینس ہے اور شیطان ہر شخص کو اس کے مزاج اور اس کے نفس کے مطابق اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اور شیخ عبدالرزاق البدر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا حفظہ اللہ تعالی، وہ سچا واقعہ بتاتے ہیں، ٹرو سٹوری ہے. کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک لڑکے کی کال آئی اور وہ لڑکا حافظ تھا، اور کال آنے سے پہلے کچھ دن پہلے میں اس سے ملا تھا اور کہتے ہیں کہ اتنا کمال کا حافظ تھا کہ اگر آپ اس سے کوئی آیت پوچھتے نا کہ مجھے یہ فلاں آیت کا ایک پورشن بتا دو اس کو، تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پیج نمبر بھی بتا دیتا تھا اور یہ بھی بتا دیتا تھا کہ یہ کون سی لائن پہ آیت آ رہی ہے جس مصحف سے اس نے یاد کیا ہوا تھا. یعنی کمال کا حافظ تھا. اور بولتا ہے کہ میں اس کو دیکھ کے میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہر بندہ حافظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اتنا جو ہے یاد کر لینا تو یہ کئی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بات. تو کہتے ہیں اسی لڑکے کی مجھے کال آتی ہے کچھ دنوں بعد، کہتے ہیں شیخ مجھے ایک رات میں جب سو رہا تھا مجھے خواب آیا. خواب کیا آیا کہ مجھے شخص تو نظر نہیں آیا، ایک آواز آتی ہے اور آواز میں مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم کتنے پرہیزگار ہو، تم نے تو اللہ کی کتاب حفظ کی ہے، تم نے یاد کی ہے، تو تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ تم نے پڑھنا ہے، تم مقرب بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے. اور کیا کہتا ہے وہ آواز کہتی ہے تم نے اپروکسیمیٹلی 15 ملین ٹائمز تم نے یا لطیف کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا لطیف. اگر کوئی شخص یا لطیف یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یا حی یا قیوم یا اول یا آخر یہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کیا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. اس حافظ when he woke up in the morning اور کہتا ہے کہ یار I think this is a sign from Allah سبحانہ و تعالیٰ، اور اٹھتے ہی اپنا وظیفہ پڑھنے لگ پڑتا ہے اور 2-3 دن لگا کے 15 ملین کی فگر پوری کر دیتا ہے. جس دن پوری کرتا ہے the same night when he sleeps the same voice comes، وہی آواز دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ امین تم نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے، اب میں تمہیں نیکسٹ ٹارگٹ دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ تم نے اللہ الصمد you have to recite it 30 million times. اللہ الصمد اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنی اچھی کلمات ہیں. اللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اخلاص کی، اور یہ حافظ خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو مجھے سائنس پہ سائنس ملتے جا رہے ہیں، یہ تو نشانیاں ہیں. اور یہ پھر 30 ملین ٹائمز وہ بھی پڑھ لیتا ہے تقریباً 4-5-6 دن ایک ہفتہ لگا کے. جب یہ کام کرتا ہے نا تو پھر وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ شیخ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے شیخ مجھے نا یہ خواب 2 دفعہ آئے ہیں اور میں نے یہ جو ہے پھر عمل بھی کیا ہے، میں نے وظیفہ پہلے وہ پڑھا ہے پھر میں نے یہ پڑھا ہے. تو شیخ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ اسکالرس کو اپروچ کرتے ہیں نا وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے اپیرنٹلی آپ کو کام بڑا اچھا لگ رہا ہو کہ یار کمال ماشاءاللہ یہ دیکھو دین کا کام ہو رہا ہے. شیخ نے اس سے سوال کیا کہ ایک حدیث کوٹ کی، کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی عمل کیا سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ ان کچھ دنوں میں ہفتہ 10 دن جو گزرا ہے تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے. ہوتا ہے شیخ میں تو یہ ذکر اذکار کرنے میں بیزی ہو گیا، مصروف ہو گیا تھا تو مجھ سے اپنی منزل نہیں پڑھی گئی، میں اپنا قرآن مجید نہیں پڑھ پایا جو کہ میں 4-5 گھنٹے دن کے لگاتا تھا اور پڑھتا تھا، ریویژن کرتا تھا. تو شیخ نے نا اس کو پھر ایک حدیث سنائی. کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ آپ اور میں پلے باندھ لیں یہ حدیث. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی عمل کر لے اور وہ عمل ہم میں سے نہیں ہے نا، یعنی ہم نے نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف بات منسوب کرتے ہیں اور میرے صحابہ نے نہیں کیا، فہو رد، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور عموماً اب دیکھیں یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ عموماً آج بھی if you talk about your society، ہم جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا اپیرنٹلی جو ہمیں نیک لگ رہا ہوتا ہے، ہم دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے والدین تو ایسے ہی کرتے ہیں، میرے پیرنٹس، اور ہم اتنا اس پہ پکا ہو جاتے ہیں اگر اس کے اگینسٹ کوئی بھی ہم اوتھینٹک نریشن یا کوئی آیت بھی پیش کر دیں تو
बड़ी गड़बड़ हो जाती है और वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो। तो हमारे नबी ने हमें क्या बताया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो काम मुझसे नहीं ना साबित, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया, मेरे सहाबा ने नहीं किया, तो उसकी दीन में कोई वैल्यू नहीं है। और इसकी और एक और बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, राइट, सजदा करना अच्छी बात है। अगर कल को एक शख्स खड़ा हो, वो कहे कि फजर के जो फर्ज है वो 2 फर्ज है ना, 2 रकतें हैं, मैं ज्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, मैं 2 फर्ज के बजाय 3 रकतें पढ़ूंगा, उसमें जाहिर बात है सूरह फातिहा भी ज्यादा होगी, एक दफा ज्यादा मैं कह रहा हूं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं एक दफा ज्यादा रुकू कर रहा हूं, मेरे 2 सजदे भी ज्यादा हो रहे हैं उसमें। नाउ इफ यू यूज योर लॉजिक और इफ आई लूज माई लॉजिक, यार ये तो अच्छी बात हो रही है, सजदा भी ज्यादा कर रहा है और सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे दीन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज इसमें ऐड नहीं की जा सकती और कोई भी चीज निकाली नहीं जा सकती। दिस इज कंप्लीट। बात समझ में आई है? और फिर शेख ने कहा कि कब से हम अपने ख्वाबों से दीन सीखने लग गए हैं। दीन हम ख्वाब से तो नहीं सीखते। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जी, फलां बुजुर्ग हैं या फलां हस्ती हैं, ये हैड अ ड्रीम, और ये फिर वो पता नहीं कहां से कहां बात पहुंच जाती है। दीन वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया।